فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. ماہ رمضان مبارک کا آج دوسرا روزہ، اس کی سحری ٹرانسمیشن مدنی چینل پر یہ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے خزینے سمیٹنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما کر ہمارے لیے سرمایہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. سلسلہ انشاءاللہ اپنے فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھے گا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی زبردست موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جس کو ایمان والا سنتا چلا جائے تو اس کا دل خوشی سے جھومتا چلا جاتا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے کائنات میں رب تبارک و تعالی کی نشانیاں. اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں. میں تو ابتدا کے اندر ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ بات کہوں گا جو اصحاب کہف رحمہم اللہ السلام نے بادشاہ دقیانوس کے سامنے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، بادشاہ کو مخاطب کیا اور اس سے کہا اِنَّا لَنَا إِلَٰهًا، اے بادشاہ سن لے کہ ہمارا ایک خدا ہے. وَعَظْمَتُهُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی عظمت سے، اس کی قدرت کی نشانیوں سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، سچ کہوں تو الفاظ بھی نہیں ہے، علم کہوں تو علم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو بندہ دیکھتا چلا جائے، عبرت کی آنکھ سے دیکھتا چلا جائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں، واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سماعت فرمائیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کی خاطر قرآن سنیں گے، توجہ سے ادب سے سنیں گے، ہو سکا تو رو بھی لیں گے، آنسو نکل آئے تو بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. جو قرآن پاک کی تلاوت آپ سنیں گے آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے. یہ آج ہمارا موضوع سلمان بھائی نے جیسے کہ بتایا کائنات میں رب عز و جل کی نشانیاں، تو اسی مناسبت سے یہ مبارک آیتیں ہیں. اور یہ آیتیں جو ہم سن رہے ہیں، 2 آیتیں بیسیکلی ہم انشاءاللہ سنیں گے. تو یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اس کے متعلق صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر، آپ کے رب تعالی کے ایک ہونے پر کچھ دلائل طلب کیے. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کے مبارک وجود پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی عظمت پر یہ 8 دلائل دیے گئے جو آیت میں بیان کیے جائیں گے. کعبے میں بھی معبودان باطلہ کو غیر مسلموں نے لگایا ہوا تھا، اور وہ ان کی معاذ اللہ عبادت بھی کرتے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پرچار فرماتے رہے اور بالآخر انہیں ختم فرمایا. تو یہ آیت مبارکہ جو ہم سن رہے ہیں یہ اسی موضوع کے تناظر میں ہم سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے. رب کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں وہ ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے.
یہ پانی پر چلتی ہیں، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری یعنی وزن اٹھانے کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا، اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب حکمت ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص اور ہوا کے عجائبات اور بادل اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہنا، یہ 8 قسمیں ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر مضبوط دلائل ہیں، اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجہوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ اور سلمان بھائی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر دلائل اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مدنی پھول آج لے رہے ہیں، اور اس سے محبت بڑھانا یقیناً ہمارا مقصود ہے، ورنہ ہمارا ایمان تو بے دلیل ہے۔ یعنی ہم بے دلیل اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا رب ہے، اس کے وجود پر ہمیں ایمان ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر دلائل پر ایمان ہونے لگے تو پھر یہ مشروط ایمان ہو گیا نا، دلائل ہیں تو ایمان ہے، لیکن مسلمان کا ایمان تو ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے محبت بھی ہے اور اس پر ایمان بھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ مزید ہمارے ایمان کو تقویت پختگی دے رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور آج ابھی گفتگو چل رہی تھی تو اسی موضوع کے حوالے سے میرے رب کی شان، میرے رب کی نشانیاں، اس کے اندر سب سے بڑی نشانی ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے اس ذات کو بنایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت بہت پیارا کلام، آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ
عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اللہ 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 ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور اپنی یاد سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو روشن رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کائنات میں رب تبارک و تعالی کی نشانیاں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جی مہروز بھائی کس طرح ابتدا فرما رہے ہیں؟ کائنات میں اللہ رب العزت کے دلائل ہیں، اس کی توحید کے، اس کی ربوبیت کے، اس کی معبودیت کے دلائل ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی کئی جگہ کئی مقامات پہ ان دلائل کو بھی بیان فرمایا ہے اور ان دلائل میں غور و فکر کرنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عنقریب ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، اور تمہاری اپنی ذات میں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وفی الارض آیۃ للموقنین، اور اس زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، وفی انفسکم، اور خود تم میں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے مائل کیا ہے کہ نشانیاں جا بجا موجود ہیں، تم ان میں غور و فکر کرو، تم ان کو دیکھو، اور جب تم ان کو دیکھو گے، ان میں غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دیکھنے والے کو سلمان بھائی، کیونکہ ابتدا ہی سے یہ بات ہو رہی ہے اور بڑی پیاری بات اشفاق بھائی نے کی جس کی آپ نے تائید کی کہ الحمدللہ عز و جل اتنے کثیر دلائل ہونے کے باوجود اور الحمدللہ علی احسانہ معلوم بھی ہونے کے باوجود ہمارا بھروسہ ان دلائل پر نہیں ہے، بلکہ ہم تو بغیر دلیل کے اللہ رب العزت کو معبود بھی مانتے ہیں اور وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، لیکن ربکم فآمنا، آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے سنا منادی ندا دے رہا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی رب کہہ رہا ہے جو یہ ساری نشانیاں بھی بیان خود ہی فرماتا ہے۔ اللہ اللہ لیکن اللہ۔ یہ ساتھ میں سکھایا جا رہا سبحان ہے، جو ہم اس بات کو پہلے بیان کیا گیا کہ کہنا یہ ہے واہ، ان دلائل پر وہ نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا محبوب کو کہ ایمان لے آؤ، اللہ تو ہم اللہ۔ ایمان لے آئے بس۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی خود رب تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ سبحان امام اللہ۔ شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، صحیح۔ اور کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اس کی ہستی کے اوپر کوئی دلیل دیجیے، کوئی اللہ ثبوت اللہ۔ دیجیے۔
تو امام شافعی نے فرمایا شہتوت کا درخت جو دیکھ رہے ہو تم، جس کے سائے میں کھڑا ہوں، جس کے پاس میں موجود ہوں، یہ اللہ رب العزت کی ہستی پر، اس کی معبودیت پر، اس کی ربوبیت پہ، اس کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو شہتوت کے پتے اگر بکریاں چریں تو دودھ حاصل ہوتا ہے، کیا بات، اگر یہی پتے مکھی ان کو چاٹ لے تو شہد بنتا ہے، اگر مکھی ان کو اپنی غذا بنائے گی تو شہد بنے گا، اور اگر ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے تو اس سے ریشم حاصل ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اگر ہرن ان پتوں کو کھائے گا تو اس سے مشک حاصل ہوگا۔ تو اگر اس شہتوت کے پتے میں کوئی تاثیر ہوتی، اپنے آپ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی اس میں تاثیر ہوتی، تو پھر یا تو اس سے صرف دودھ ہی بننا تھا، یا پھر اس سے صرف مشک ہی بننی تھی، یا صرف اس سے پھر ریشم ہی بننا تھا، یا صرف شہد بننا تھا۔ معلوم ہوا اس میں اپنے حوالے سے فی نفسی ہی کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ وہ رب کائنات ہے جو اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ جب بکری چرتی ہے تو دودھ بنتا ہے، جب شہد کی مکھی اس کو اپنی غذا بناتی ہے تو شہد بنتا ہے، جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، اور جب ہرن اس کو چرتی ہے تو پھر مشک پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ بکری کی جو آپ نے بات کی، صرف دودھ نہیں بن رہا، وہی جو جا رہا ہے دودھ الگ بن رہا ہے، خون الگ بن رہا ہے، یہ خود اپنی ایک الگ دلیل ہے، اندر اس کا ڈیولپمنٹ الگ ہو رہا ہے، یہ اپنی الگ دلیل ہے، الگ ہے، دودھ الگ ہے، سب چیزوں کو الگ نکال رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ میں فضلہ نظر آیا ہو، فضلے میں دودھ نظر آیا ہو، خون میں دودھ نظر آیا ہو، یہ بھی اس کی شان ہے۔ کیا بات، ہر چیز کو اس کے مطلب مقام و اس جگہ پہ رکھا، اور کیونکہ انسان کو عالم صغیر کہا گیا، ایک ہے عالم کبیر یہ کائنات، اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور انسان جو ہے یہ عالم صغیر ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ بندے کا بچپن کے بعد قوت میں آنا، طاقت میں آنا، جوانی میں آنا، اور پھر اس طاقت و قوت کا ڈھلنا، اس کے بالوں کا سیاہی سے سفیدی پہ آنا، اس کی نظروں کا نظر سلامت ہونے کے بعد کمزوری کی طرف مائل ہونا، یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں، دلیل بنتی ہیں کہ انسان جو ہے، بندہ جو ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا ہم سب میں ہی آ رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ ہم جو ہے وہ جھولے میں پڑے ہوتے تھے، کسی کی گود میں ہوتے تھے، پھر گھٹنیوں چلنا شروع کر دیا، پھر کسی کے سہارے سے چلنا شروع کر دیا۔ انسان کی زندگی میں سٹیجز آتے رہے، اس کو ہم سبھی جانتے ہیں، اور ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو، پھر اپنے چھوٹوں کو، تو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پھر جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے بچپن میں جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، آج انہیں سہاروں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حادث ہے۔ حادث کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ تو جو اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغدات و مر العشی، یعنی دنوں کے گزرنے سے، آنے جانے سے بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے فنا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم جب حادث ہیں، ہم جب ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، تو جو ختم ہونے والا ہو، جس کے اندر تبدیلی آ رہی ہو، وہ تو خود خدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں کر سکتا اس حوالے سے۔ تو یقیناً جو ذات اس کے اندر یہ تبدیلیاں وقوع پذیر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آ رہی ہیں، وہی ذات رب کہلانے کی مستحق ہے، وہی ذات معبود کہلانے کی مستحق ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسی طرح کی بات کی کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ نشانیاں دکھا کر اس کو قائل کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مردے زندہ کرتا ہے، تو کر دے۔ تو وہ تھوڑا سا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی طرف سے کچھ نشانیاں الٹی سیدھی کر کے دکھائیں، ایک قیدی کو نکالا، رہا کر دیا، عام آدمی کو سولی چڑھا دیا۔ آپ نے پھر دوسری نشانی بیان کی جو کائنات کی نشانی تھی، جس پر اس کی دسترس نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب یہ خاموش ہو گیا۔ تو گویا انسان جو ہے، حالانکہ نمرود کی اس دلیل کو بھی دیکھا جائے جی، تو یہ وہ دلیل نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اسے طلب کی تھی۔ اصل میں اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر سکا جو وہ فرما رہے تھے۔ صحیح، اللہ اکبر، کیا شان خدا ہے جب رب دین کائنات کی۔ لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ایسا پیارا بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مہروز بھائی کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے انہی کو سنتا رہوں، لیکن دو تین مبلغین اور بھی ہیں، ان کی باری بھی آنی ہے۔ جی راشد بھائی،
جی سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات یہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسان کی سوچ جس کے ذریعے وہ کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، وہ محدود ہے، تو محدود میں لامحدود نہیں آ سکتا، لمیٹائز ہے تھوڑی، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا، فتہلکوا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو صانع یعنی جو بنانے والا ہے اس کی ذات کی معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ مصنوعات کے ذریعے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی ذات پر استدلال کیا جائے گا۔ تو یہ کائنات میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظائر ہیں، مظاہر ہیں، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک دلیل جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، ایک سے زائد مقامات پر بیان کی گئی، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سلمان بھائی، پانی جو ہوتا ہے، پانی ہو یا لکوڈ ہو، اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ دو قسم کے لکوڈ یا دو قسم کے مختلف پانی یا مائع جو ہیں، آپس میں جب ان کا اجتماع ہوتا ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ایسا امتزاج ہو جاتا ہے کہ دونوں مائع، دونوں لکوڈ اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ہیں۔ جو ان کا پہلے ٹیسٹ تھا، ذائقہ تھا، جو ان کا پہلے رنگ تھا، وہ نہیں رہتا، بلکہ ان کے اجتماع کے بعد ایک تیسری چیز بن جائے گی، ذائقہ بھی بدلے گا، نام بھی بدلے گا، کلر بھی بدلے گا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایسی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دو سمندر، ایک میٹھا ایک کھارا، اللہ اللہ اللہ، یہ بظاہر دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے اندر ایسی آڑ ہے، برزخ ہے، پردہ ہے، روک ہے کہ جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ ان پہ نظر بھی آ رہا ہے ناظرین کو۔ اللہ 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 اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کا ذکر فرمایا، مرج البحرین، اس نے دو سمندر بہائے، یلتقیان، کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ملے ہوئے آپس میں، لیکن فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ اور مفسرین نے اس بات کو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں شمار کیا، ذکر فرمایا تفسیر جلالین میں بینہما برزخ کے تحت ہے حاجز من قدرتہ تعالی، کہ ان دو سمندروں میں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک ایسی روک ان دونوں ہے کہ اسلامی بھائی بیان کرتے رہے اور میں سنتا رہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمتیں اور رفعتیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا ہے، یہ اور کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، ہر ایک میں سے کسی ایک کو بھی لے لیجئے، اس پر غور کرے، انسان سوچے تو وہ اس بات کی طرف اسے دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انہیں وجود بخشنے والا اور انہیں قائم اور دائم رکھنے والا کوئی اور ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا اور جس نے انہیں دوام بخشا ہے، ابھی یہ قائم اور دائم ہے۔ حضرت سیدنا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا، وہ اللہ تبارک تعالی کے وجود کا انکاری تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی سمندر میں سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں جی کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی طوفان سے بھی سامنا ہوا؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں جس سمندر کے، جس میں کشتی کے اندر جہاز میں سوار تھا، وہ ٹوٹ گیا، طوفان آیا اور وہ سب ملاح جو تھا، جو چلانے والا تھا اس کو کپتان، وہ غرق ہو گیا، اور میں اس کے بعد جو ہے تختے پر آ گیا، تختے سے پھر تختہ جو تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اتنا تیز طوفان تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تم اس جہاز پر سوار تھے تمہارا اعتماد کس پر تھا؟ اس کے چلانے والے پر۔ ارشاد فرمایا جب وہ بھی ڈوب گیا پھر کس پر تھا تمہارا اعتماد؟ کہنے لگا کہ پھر میرا اعتماد جب چونکہ وہ ڈوب گیا تو اب میرا اعتماد جو ہے تختے پر تھا جس پر میں آ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تختہ بھی ٹوٹ گیا پھر تیرا اعتماد کس پر تھا؟ کیا تجھے اب موت نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس نے کہا جب تختہ ٹوٹ گیا میرے دل میں پھر بھی ایک امید باقی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ امید کس پر تھی؟
تیرے اسباب تو سارے ختم ہو گئے تھے، جہاز نہ رہا، ملاح نہ رہا چلانے والا، تختہ نہ رہا، ارشاد فرمایا اب کس پر اعتماد تھا، اب کس پر امید تھی؟ کہ کہنے لگا میرے دل میں تھا کہ میں بچ جاؤں گا، ارشاد فرمایا یہ امید دلانے والی ذات اللہ فرمایا اسی نے تو تجھے بچایا، یہ امید اسی نے تو پیدا فرمائی تھی، اور وہ آپ کی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں گے تو آج انشاءاللہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موضوع مجھے پتا تھا، میں بھی تیاری کر آیا ہوں، لیکن ابھی راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے، عدنان بھائی گفتگو کر رہے تھے تو رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت تھی۔ آیات کی جب تلاوت کی، اشفاق بھائی نے آیات میں دیکھ کر آیا تھا، لیکن جب تلاوت ہوئی، اس کے مضامین آئے تو ایک کیفیت بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرمانبردار رکھے۔ آمین۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محدث، بے مثال مفسر، لاجواب خطیب اور بے بدل مصنف ہیں، اور آپ نے لکھا ہے ان الحکایات کے اندر ایک بادشاہ تھا ایک قوم کے اندر، اور وہ بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ تم میری پوجا پاٹ جو ہے وہ کیا کرو۔ قوم نے ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ انکار بھی کیا، کچھ مان گئے کچھ منکر ہو گئے، اس پہ جناب بادشاہ کی رعایا پر حملہ ہو گیا، حملہ ہوا، بادشاہ مغلوب ہو گیا، مغلوب ہوا، دوسری قوم نے اس پر غلبہ کر لیا۔ اب وہ قوم بڑی ظالم و جابر تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بادشاہ کو دیگ میں ڈالا، انہوں نے کہا بھئی اس کو مارنا ہے، اس بادشاہ کو، اور یوں مارنا ہے، یعنی کہتے ہیں نا مارو بھی ایسا کہ اس کو پانی بھی نہ ملے، یوں انہوں نے کیا کیا جی، اس بادشاہ، اب آپ غور امیجینیشن کریں ذرا، ایک بادشاہ ہو، ایک ملک کا، ایک رعایا کا بادشاہ، سلطنت کا مالک ہو، اور جو بولے وہ کروانے والا ہو۔ اب جناب اس کا حال کیا کیا، اس کو دیگ میں ڈالا، دیگ ڈال کے دیگ کو بند کیا، اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس دیگ کو بالکل جو ہے وہ گویا کہ سیل کر دیا، اور دیگ کو آگ کے اوپر رکھ دیا، نیچے انہوں نے آگ جلا دی۔ اب وہ بادشاہ جناب، اب وہ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ ساری زندگی میں تو مطلب الٹے کام ہی کرتا رہا ہوں، ایمان والوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے ہیں۔ اب جناب جب وہ نیچے سے آگ جل رہی ہے، اب آپ امیجینیشن کریں اس وقت حال کیا ہوگا۔ بادشاہ نے جناب لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اب مجھے تو کوئی نظر آ نہیں رہا، کوئی مدد نظر آ نہیں رہی، اب بچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحم فرمانے والا ہے، اللہ اکبر۔ جناب علی وہ ہوا آئی، اس ہوا نے اس دیگ کو اڑایا، اب وہ ذکر کر رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیگ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ پہلے جان کے لالے بنے ہوئے تھے، وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن دیگ ہوا میں اڑ رہی ہے، اڑتی 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 وہ دیگ ایک ایسی قوم کے اندر پہنچی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے منکر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا دیگ، ہر دیگ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے جب دیگ کو کھولا، بادشاہ بیچ میں سے باہر آ گیا۔ بادشاہ نے سارا معاملہ بتایا کہ میں بھی پہلے، وہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی منکر تھی۔ بادشاہ نے سارا معاملہ بتایا کہ مصیبت میں بچانے والا، مشکل سے نکالنے والا، ڈوبتوں کو سہارا دینے والا، فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والا، چیزوں، مؤثر چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو بھی بچایا، اور اس بادشاہ کی برکت سے اس ساری قوم کو دولت ایمان سے فیض یاب بھی فرما دیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ادعونی استجب لکم، جس کا فرمان ہے۔ سلمان بھائی، یہ ایک عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ایک سمجھدار بچہ بھی ہو، اس کے ذہن میں بھی یہ دلیل اور یہ بات سما سکتی ہے کہ لکل فعل فاعل، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ صحیح، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور بالکل ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، انسان بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نظام بناتے ہیں، لیکن اس نظام میں خلل آتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے، اور معاملات درم برم ہو جاتے ہیں۔ لیکن زمانوں سے یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل اس اعتبار سے کہ بگاڑ والا ہو وہ نہیں آ رہا۔ تو وہ کوئی ذات تو ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ کل جب سحری کا وقت ہوا سلمان بھائی جی، تو 4:16 کم و بیش باب المدینہ کراچی میں، جی، تو میں نماز کے لیے جا رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہوٹلیں بند ہو رہی ہیں
اور جلدی جلدی ہے، دودھ والے نے آدھا شٹر لگا دیا ہے کہ بس 2 منٹ بعد بالکل پورا کر دینا ہے، اور سب طرف جو ہے نا آخری نوالا چل رہا ہے، کسی کا آخری گھونٹ چل رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا دنیا کا طاقتور ترین آدمی بھی کوئی ایسا آرڈر کر دے کہ بس اتنے بجے کے بعد کسی نے نہیں کھانا، تو شاید ایسا آرڈر نہیں چلے گا جیسے میرا رب کا آرڈر چلا۔ اللہ اللہ اس نے ایک دن پہلے سب کھا رہے تھے، اس وقت کھا سکتے تھے، اور ہمارے پٹھان بھائی پراٹھوں کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اگلے دن وہی پٹھان بھائی ہوٹلیں بند کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا آرڈر ہے۔ اس رب کی طاقت اور اس کا پاور اور اس کے حکم کا جو ایک طاقت پاور ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پہلے رمضان کو ہی، کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ نہیں کھاتا پیتا ہے، یہ اس کا غلبہ ہے، یہ اس کی شان ہے کہ کیسے اس نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، جو راشد بھائی نے جو بات کی ہے جی، اس پر یوں کہہ لیں ایک حاشیہ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی، بات ہوئی، اس نے اعتراض کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا وہ بھی، اور اس نے کہا کہ جی فلاں تاریخ کو میں جو ہے آپ سے بات چیت کروں گا، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا، وہ دن مقرر ہوا، لوگ بھی جمع ہو گئے کافی سارے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کچھ تاخیر سے تشریف لائے، تو اس نے وجہ پوچھی، کہنے لگا آپ وقت پر کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ میں نے ایک منظر دیکھا عجیب و غریب، کیا منظر دیکھا؟ فرمایا آپ نے کہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں سے ایک درخت تھا، وہ خود بخود کٹا اور اس کے جو ہے وہ پیسز ہو گئے، اور اچانک جو ہے نا وہ تختے بننا شروع ہو گئے اس کے، تھوڑی دیر بعد تختے اب وہ ایک دم سے جڑے اور ان کی ایک کشتی تیار ہوگی، اور کشتی جو تھی وہ فوراً خود بخود چلتی ہوئی وہ دریا کے کنارے اور دریا کے اندر چلنا شروع کر دیا، لوگ خود بخود بیٹھے اس کے اندر، اور اس نے خود بخود چلتے ہوئے دوسری جانب جا کے لوگوں کو اتارا، اور اب وہ ان سے مطلب جو ہے اجرت بھی لے رہی ہے، اور یہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا دیکھا تو تم کیا کہو گے؟ تو وہ آپ کی بات سن کر نا زور سے کہکا لگا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود جو ہے وہ چر جائے، اس کے تختے بن جائیں اور خود بخود کشتی چل کے چلی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو تو اس بات پر غور کر کہ یہ کائنات، یہ انسان، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ مخلوقات یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ارشاد فرمایا اسے پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ کی بات سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے۔ آنے پاک پڑھے نا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جاننا چاہے، تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر لے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیسے اپنی ذات کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ جنتیوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا نشانیاں انعامات عطا فرمائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ یہ جب نشانی اللہ رب العالمین نے انعامات بیان فرمائے تو کفار نے بڑا تعجب کیا کہ اس طرح کے انعامات کیسے ان کو ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے اسی صورت کے اندر ان کفار کو جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ تم جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، تعجب کر رہے ہو کہ کیسے ایسی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ دنیا کے اندر دیکھ لو، اونٹ کو دیکھ لو کہ کیسے اونٹ کی تخلیق فرمائی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ کیسا ایک قد آور اونٹ ہے۔ اللہ رب العالمین اس ایک اونٹ کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس اونٹ کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کو اگر ہم دیکھیں، اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے عجائبات کیسے رکھے ہیں۔ فرمایا اس اونٹ کے اندر عموماً جب لوگ جانور پالتے ہیں تو کسی وجہ سے پالتے ہیں، یا تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے جانور پالتے ہیں، یا پھر سواری کے لیے اس کو پالتے ہیں، یا پھر اس سے دودھ حاصل کرنے کے لیے اس کو پالتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ اس اونٹ سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اس اونٹ کے ذریعے ہم سواری بھی کر لیتے ہیں، اور اس اونٹ کے ذریعے ایک اللہ رب العالمین کی خوبصورت نعمت اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمائے اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے، ہم آج دیکھیں آسمانوں پر جہاز کس تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ریت کے اندر کس طریقے سے دوڑتا ہے، اور فرمایا کہ اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اطاعت بھی رکھی ہے۔ کتنا بلند و بالا ہے، کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر اطاعت کیسی ہے، اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر چلنا شروع کر دے
تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اور نکیل پکڑ لے بچہ، نکیل پکڑ لے، اب پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور اسی اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے عشق و مستی بھی رکھی ہے. وہ ہم نے سنا ہے نا کہ جب عرب کے وہ شعراء جب شعر پڑھا کرتے تھے تو یہ اونٹ ان کی آواز کے اندر اس قدر مست ہو جایا کرتے تھے کہ اس مستی کے اندر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر کہیں دور کا فاصلہ وہ طے کر لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں پہچان حاصل کرنی ہو تو انسان قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. اللہ اکبر. یہ جو آخری آیت ہے، یہ جو ابھی اس وقت آپ نے پڑھی، فذکر انما انت مذکر، کہ محبوب آپ سکھائیں، آپ ڈرائیں کہ آپ کا کام یہ ہے. تو اس میں فرمایا کہ پچھلی نشانیاں بیان فرمائی کہ اونٹ میں نشانی ہے، آسمان کی عظیم الشان چھت میں نشانی ہے، زمین جو بچھی ہوئی ہے اس میں نشانی ہے، اور پہاڑوں میں نشانی ہے. اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ محبوب اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے کہ آپ کا کام صرف سمجھانا، بتانا، ڈرانا ہے، پھر وہ جانے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے. اتنی ساری باتیں ہوئیں. اب دیکھیں کہ اتنی ساری نشانیاں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہے لیکن قابو میں کس کے، قبضے میں کس کے؟ انسان کے. اس 5.5-6 فٹ کے انسان میں، انسان کے قبضے میں ہے. اونٹ انسان کے قبضے میں ہے، درخت سارے انسان کے قبضے میں، پوری زمین. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے لیے بچھا دیا، بالکل عاجز کر دیا. زمین میں جہاں چاہو بلڈنگ بناؤ، جہاں چاہو کھدائی کرو، جہاں چاہو کھیتی باڑی کرو. یہ زمین انسان کے قبضے میں، سمندر انسان کے قبضے میں، ہاتھی انسان کے قبضے میں، شیر انسان کے قبضے میں. سب چیزیں انسان کے قبضے میں دے دی. گویا سب کچھ انسان کے لیے بنایا. اس بظاہر چھوٹے سے ایک عام سے مخلوق کے ہاتھ میں پوری دنیا دے دی. ہواؤں میں اڑنے لگا، راکٹ بنا لیے، سیاروں پہ جانے لگا، سب کچھ اس کے قبضے میں دے دیا اور اسے اپنے لیے بنایا، اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی کہ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور وہ چیز ہے عقل. وہ عقل ہے جو سب چیزوں پر اس کو فائق کر دیتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ شیر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈر ڈال دیا ہے کہ وہ ڈرتا ہے انسان سے. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مخلوق ہوتی ہے، اس انسان سے ڈرتی ہے، اگرچہ اٹیک کرتی ہے، بعض اوقات اپنے ہی دفاع میں کرتی ہے اٹیک کہ کہیں انسان مجھے کچھ نہ کرے. اگر شیر کے دل میں انسان کا ڈر نہ ہوتا تو شیروں پہ اس کا قبضہ ہوتا، لیکن شیر انسان کے قبضے میں ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے ذریعے انسان کے کنٹرول میں کر دیا. یہ بھی تو اس کی نشانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی اس کی نشانی ہے جی، کہ اتنی بڑی بڑی عقل والے، یعنی ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، اللہ رب العزت سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن میرا رب چاہے تو سیکنڈ نہیں لگتا کہ عقل سے بے عقل ہو جاتا ہے. پاگل ہو جاتا ہے. اس کے پاگل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بھی وجوہات تلاش کرتے عقل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. ایک لمحہ لگتا ہے. پہاڑوں پہ ہمیں قبضہ دیا لیکن ذرا سی ڈوریاں ہلتی ہیں، ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بالآخر تو اسی کا قبضہ ہے. تبارک اللہ فوق عبادہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایسی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، ایسے پیارے مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جی چاہ رہا ہے بندہ سنتا ہی چلا جائے. بندہ اپنے جسم پر ہی غور کر لے، اپنے جسم کے صرف ایک حصے پر غور کر لے، خون پر غور کر لے، خون کے بھی ایک حصے پر، ہیموگلوبنز پر غور کر لے. ہے تو ہیموگلوبن بنانے والا دنیا میں؟ کس نے بنایا ہیموگلوبنز کو؟ اچھا، ہیموگلوبنز بھی ہوتے ہیں، وائٹ سیلز بھی ہوتے ہیں. انسان کا جو جسم ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں، بریتھ سسٹم ہے، عملے تنفس ہے، آکسیجن جو ہے وہ اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے باہر آتی ہے. یہ کیسے؟ یہ پھیپھڑوں میں ہے کوئی بندہ جو پھیپھڑا بنا کے دکھائے؟ کس نے بنایا؟ لنگز کس نے بنائے؟ رب تبارک و تعالیٰ. اچھا، پھر اس لنگز کے اندر دو قسم کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں. ایک تو یہ لنگز ہیں بھی دو، پھیپھڑے جو ہیں یہ دو ہیں بندے کے اندر. بہرحال وہ جو حصہ ہوتا ہے، ڈبل حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھر وہ جو پلمونری شریانیں ہوتی ہیں، پلمونری وریدیں ہوتی ہیں. ہم نے جو بایو پڑھی تھی وہ اردو کے اندر، اس میں یہی کہتے تھے. اب یہ اس میں کیا ہے کہ سارے جسم کا خون یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر پھیپھڑوں میں آتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اور ہیموگلوبن جو ہیں وہ آکسیجن لے کر آگے پورے جسم میں سپلائی کرتے ہیں. کون بنانے والا ہے؟ اللہ. اور پھر خون کو ہی دیکھ لیں، بلڈ کو ہی دیکھ لیں، جسم کے اندر یہ ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے. واہ. یہ جسم آپ اگر جو ہے وہ وینز کو جو ہے وہ اگر نہ کاٹا جائے، وینز کو اگر نہ کاٹا جائے تو خون نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، اگر نکلے گا تو وہ گندا خون ہوتا ہے، فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خون کا ایک نظام بنایا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کا نظام بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کیسا لاجواب بنایا ہے. دل ہے، دل کے اندر اب دل کے 4 خانے ہوتے ہیں. مینڈک کا دل ہے، اس کے معاملہ الگ ہے، لیکن انسانی دل کی بات کرتے ہیں. مینڈک کے دل پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. مرحبا. جی اب 4 جو ہے وہ دل کے خانے ہیں، 2 آریکل ہیں، 2 وینٹریکل ہیں. 2 کا کام یہ ہے وہ خون کھینچ رہے ہیں، 2 کا کام یہ ہے وہ خون آگے سپلائی کر رہے ہیں. اچھا پھر دل کے وال ہیں. دل کے کتنے وال ہیں؟ 4 وال بنائے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، نشانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی. ایک بند ہو گیا، باقی 3 تو کام کر رہے ہیں. 2 بند ہو گئے، چلو 2 تو کام کر رہے ہیں. کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور کس نشانی کا جو ہے وہ بیان کریں. گردے کے متعلق ایک میڈیکل ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ جو گردہ اپنا کام کرتا ہے، پانی صاف کر کے ہم اپنی لائف کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں اور یورین پاس کرتے ہیں. اگر یہ گردہ جو کیونکہ ہماری جو کڈنی ہے یہ اپنا کام مشین کے ذریعے کرے، ڈائلیسس کے ذریعے یہ کام کرے، ایک اوسط آدمی 50 سال کی زندگی گزارے اور پورے 50 سال ڈائلیسس کے ذریعے یہ نظام چلے، تو اس کی زندگی کے 50 سال کے ڈائلیسس پر 15 ارب روپے کا خرچہ آئے گا. یہ 15 ارب روپے کا خرچہ اور وہ سارا معاملہ جو ہے اس سے بہتر معاملہ. وہ مشین اتنی بڑی، تکلیفیں الگ، اس کے بعد 15 ارب. اور اس رب نے اتنی سی مشین فٹ کر دی ہے اور رحمت سے مزے سے آرام سے یورین پاس کرتے ہیں، اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا نہیں آتا. اور اسی طرح آنکھ کو دیکھیے، میں تو حیران رہ گیا. آنکھ کا جو کیمرہ ہے ہمارا آنکھ کا، یہ 576 میگا پکسل ہے. کتنی اس کی وسعت ہے آنکھ کی ہماری. اچھا اسی طریقے سے بیان کریں، آنکھ کے اندر بھی ہے، آنکھ کے اندر جو ہے وہ ایک وہ جو لینز ہے، ایک ریٹینا ہے، کیا مطلب بیان کریں. مہروز بھائی آئرس جو ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ آج کل سلسلہ 30 دن اسی پہ ہو سکتا ہے. آج کل جو ہے اب جدید جو وہ آیا ٹیکنالوجی حفاظتی امور کے حوالے سے، چیکنگ کے حوالے سے، پہلے ہمارے تھم یہ اسکلز چلتی تھی، یہ نشانیاں چلتی تھی، تو سب کے پوری دنیا کے لوگوں کے یہ نشانیاں الگ ہیں. اب جو ہے یہ آنکھوں سے بھی چیک کرتے ہیں، تو آنکھوں سے جب چیک کرتے ہیں تو ہمارا جو آئرس ہے، ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کا آئرس سب سے الگ ہے. ایک دفعہ مشین نے پکڑ لیا یہ آئرس تو پھر جو ہے وہ دوسرا کسی کا ہوگا نہیں، آپ جا نہیں سکتے وہاں پہ. زیادہ جدید جو حفاظتی امور کا نظام ہے اس میں آنکھ کا آئرس چیک کیا جاتا ہے. جی بالکل لیتے ہیں. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. تو یہ آئرس بنانے والا کون ہے؟ کوئی بنا کے دکھائے. اللہ. مکھی، ہمارے اشفاق نے بڑی پیاری بات کہی، مکھی تو مکھی کا پر کوئی نہیں بنا سکتا. یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے جو عدم سے وجود دینے والا ہے. اللہ سبحان اللہ. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں، سیگمنٹس بھی ہیں، گھڑی اپنا معاملہ بھی بتا رہی ہوتی ہے. چلیں بہرحال آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تاریخ جریہ شریف میں بہاولدین سے عرض کرا ہوں. سلسلہ بہار رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. یہ کلام سنا دیں، اے کاش کے آ جائے اتار متین. آمین. مرحبا. محمد نوید سعید اطاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی مدنی چینل پر بہاریں آ گئی ہیں اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی اپنی بہاریں لٹا رہے تھے، اور مدنی مذاکرے کے فوراً بعد آپ مدنی چینل کی سکرین پر آ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور امیر اہل سنت کو اسی طرح دنیا میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا یہاں عرض کروں، یہ ہمارے جو سحری لگانے والے اس ٹائم بھائی ہیں، دسترخوان لگائیے انشاءاللہ. ابھی آپ کی نعتوں کی فرمائشیں ہیں، میسیجز ہیں، ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور اسی دوران ہمارے مبلغین جو ہیں یہ آپ تھوڑا سحری وغیرہ بھی کر لیں. اور ایک مبلغ جو ہے وہ میرے پاس بیٹھے ہیں، راشد بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، جوامع الکلیم ان کا سیگمنٹ انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرنا ہے کلاموں کے بعد. عدنان بھائی، اشفاق بھائی، مہروز بھائی سحری کا. جی تسی کب کھاؤ گے؟ جی انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے. جی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، کل نگران شورا نے فرمایا تھا کہ ہلکی پھلکی سحری والے جو ہے وہ بن جائیں آپ بھی. تو میں نے نیت کی ہے کہ میں ایک روٹی انشاءاللہ اس پیالے کے اندر یا کسی بھی پیالے کے اندر اس کو توڑوں گا اور پھر چائے جو ہے وہ اس میں ڈالوں گا
اور پھر اس کو کھا لوں گا انشاءاللہ. نیت کر لی, آپ دعا فرمائیں, اللہ ہمت اور توفیق بھی دے. جی چائے کے ساتھ سوری جی انشاءاللہ. چائے پھیکی کر لیجیے گا اور میمن اچھا اس ہو جائے. ٹائم بھائی بہت جو ہے وہ چائے میں چینی کم ڈالیے گا اور اچھا ہو جائے گا. مدینہ مجھے کسی نے کہا کہ سلمان بھائی سحری کب کر رہے ہیں, اور سحری تو سحری افطار میں بھی فوراً ہی آ جاتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے اللہ استقامت. اور اللہ جذبہ بھی دے. جی آپ پہنچ میں روز آپ سے بول رہا ہوں, میری آپ سے نعت کی فرمائش ہے, مجھے یہ کلام سنا دیں. آخری وقت میں کیا نہ کہ دنیا دیکھوں. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مستقبل کے نعت خواہ. واہ, اشفاق بھائی نے نمبر دے دیے آپ کو. میرے سے بات کر رہا ہوں, میری اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ ایک جناب سنا دیں, کیوں شب میری سالت ہے. عالم تیرا پروانہ. واہ سبحان اللہ, مرحبا. ضرور, ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہے, جو بھی فرمائش کریں گے پوری کروا ہی لیں گے ہم انشاءاللہ. جی ہند کے شہر گونڈل سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا. مرحبا ماشاءاللہ. جی سلمان بھائی ماشاءاللہ, ہم آپ کا سلسلہ صحرا تھر کے اندر دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئی ناز شریف اعلیٰ حضرت کی سنا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین, بہت شکریہ. مرحبا. میرا نام محمد اورنگزیب قادری رمضان نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. میرا نعت خان بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, وہ نعت کے چند اشعار سنا دیجیے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راشد بھائی کی آواز میں کوئی نعت سنائیں. بھکھر پنجاب سے میسج ہے سید نعمان حیدر بھائی کا. بہت شکریہ جی. مرحبا. منقبت عطار مرشد کا دیدار ہے, واہ واہ کیا کہنا, یہ سنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا نبی نظر کرم فرمانا, یہ کرام سنا دیجئے. یہ ہیں جی عدیل الرحمان بھائی ہیں جنڈ سے, یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہ سنا دیں. منقبت سننی ہے امیر سنت کی. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. پنجابی کلام بھی کوئی سنا دیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید میسیجز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام, رکن شورا کی احمد مرحبا ماشاءاللہ. مزید میسیجز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ہمیں سنائیے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنائیں. سبحان اللہ. مرحبا. میسیجز کال شامل ہوئے ہیں. جی چلیں تشریف لے آئے. ماشاءاللہ کمی آپ کو بھی محسوس ہو رہی تھی, مجھے بھی محسوس ہو رہی, لیکن چلے آگے تشریف لے آئے. مرحبا جی. کلام شامل کریں اشفاق بھائی, اسد بھائی. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی بار بار
مزہ بار بار بنے آخر مدینے میں مزہ تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا زہرا پاک کے صدقے میں ہاں زہرا پاک کے صدقے میں ہمیں پھر سے مدینہ دکھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اللہ 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 مرحبا سبحان اللہ. جی اشفاق بھائی کلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے آپ نے فرمایا تھا کوئی بھی کلام چند اشعار پڑھتے ہیں انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں, آپ کی کالز اور میسیجز بھی شامل ہو رہے ہیں اور موضوع بھی بڑا پیارا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. سیدی آپ کا دنیا کے مختلف ممالک میں سفر بھی رہتا ہے تو آپ پھر بائی ایئر سفر رہتا ہے, آپ نے بھی بہت ساری نشانیاں دیکھی ہوں گی, بہت سارے نظارے دیکھے ہوں گے, کچھ شیئر فرمائیں. میں جب آ رہا تھا تو میں نے کچھ جھلک دیکھی تھی, وہ آپ نے جو مرج البحرین یلتقیان جو دو آپ نے سمندر بتائے, جی ایک واضح جو اس کی نشانی ہے وہ کیپ ٹاؤن میں موجود ہے
اور کیپ ٹاؤن میں یہ جو جگہ ہے، الحمدللہ میں اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا کونا ہے ساؤتھ افریقہ میں، یہ دو سمندر جو ملتے ہیں دنیا میں سنا ہے کہ 2-3 جگہ پر ایسا منظر ہے، لیکن بڑا واضح جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، کیپ ٹاؤن، تو وہاں میرا جانا ہوا ہے، اور اس کیپ پوائنٹ کہلاتا ہے یہ جگہ جہاں پر یہ منظر موجود ہے۔ تو قرآن پاک کیپ پوائنٹ، یہ کیپ ٹاؤن کا بھی ایک کونا ہے، صحیح، تو یہ بھی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور جتنا آپ سفر کریں، جتنا سفر کریں، آپ کو اللہ کی قدرت کے جو نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا میں عجیب عجیب موسم ہیں، عجیب عجیب ٹائمنگز ہیں، یعنی اس وقت آپ کو عجیب بات بتاؤں، سخت گرمی کا موسم ہے، مگر دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں اس وقت شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی، اللہ جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے۔ یہ ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر دنیا کے 2 حصے ہیں، تو جو ناردرن ہیمسفیئر ہے اس کا ٹوٹلی کلائمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ساؤدرن ہیمسفیئر کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب ہمارے یہاں دسمبر میں شدید سردی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، وہ ان کا سمر ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح میں ایک بار یوگینڈا گیا سلمان بھائی جی، تو وہاں ایکویٹر، مجھے نہیں پتا تھا، پڑھا تو تھا سائنس میں کہ ایکویٹر ایک ایسی لکیر ہے دنیا میں جو کہ دنیا کو ایک طرح سے سمجھے بیچ میں اس کی ایک لکیر ہے۔ وہ ایکویٹر کیا ہے کہ وہ دنیا کے 70% تو وہ جو جگہ ہے ایکویٹر، ایک سمجھ لیں ایک پٹا ہے، اگر اس کو ایک پٹے سے سمجھ لیں کہ ایک بڑا سا پٹا کہہ لیں، 1-2 فٹ کی جگہ سمجھ لیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایکویٹر جو ہے 70 سے 80% تو سمندر کے اندر ہے، 25-30% ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں سے ایکویٹر گزرتا ہے۔ تو ہم یوگینڈا گئے تھے مدنی قافلے میں، تو پتہ چلا یہاں ایکویٹر ہے۔ جب اس ایکویٹر پر گئے تو وہاں بتایا گیا کہ اس ایکویٹر پر اگر کوئی شخص اس پٹے پہ کھڑا ہو جائے، ایگزیکٹلی اس جگہ کھڑا ہو جائے، تو اس کا وزن 3% کم ہو جائے گا۔ اگر 100 کلو کا بندہ ہے تو 97 کلو کا ہو جائے گا، لیکن دائیں طرف قدم رکھے تو پھر 100 کلو کا ہے، بائیں طرف رکھے تو پھر 100 کلو کا ہے۔ اس وقت اس جگہ پر جو چیز رکھ دی جائے وہ اس کی وزن کی جو کیپیسٹی ہے، گریوٹی کی وجہ سے، کشش سے ثقل کی وجہ سے، وہ جگہ 3% اس وزن کو کم کر دے گی۔ اچھا، پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی جگہ پر دریائے نیل بھی تھا۔ دریائے نیل ہم نے سنا ہے مصر میں ہے، مگر وہاں جا کے پتا چلا کہ دریائے نیل کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ یوگینڈا سے ہوتی ہے، وہاں سے لے کر مصر تک یہ دریا چلتا ہے۔ اچھا، میں اتفاق ہے کہ میں یوگینڈا میں ان دنوں معراج کے دنوں میں تھا، شب معراج، تو میں بیان کی تیاری کر رہا تھا، 27 رجب کو میں نے بیان ہی یوگینڈا میں یہی کرنا تھا افریقہ میں۔ تو بیان کی تیاری کرتے کرتے بخاری شریف کی ایک حدیث نظروں سے گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے 4 دریا وہاں سے بہتے ہوئے دیکھے، تو اس میں سے ایک دریا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے جو بہتا تھا وہ دریائے نیل بھی تھا۔ تو یعنی دریائے نیل کی جو بہنے کی ابتدا ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا، اور جس ملک میں ایکویٹر ہے وہاں سے باقاعدہ دریائے نیل نکلتا ہے، میں کشتی کے ذریعے اس جگہ تک پہنچا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ پانی کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، ایک بڑی سی نہر اور زمین کے اندر سے دریا نکل رہا ہے، اور کئی ہزار میل سفر کر کے وہ مصر پہنچتا ہے، اور یہ جو دریا ہے اس سے کئی انبیاء کو نسبت حاصل ہے۔ تو بڑا غور کیا میں نے، کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے کہ ایکویٹر بھی یہی ہے جہاں کشش ثقل بھی کم ہے، سدرۃ المنتہا سے جو دریا نکلتا ہے وہ ابتدا بھی دریائے نیل یوگینڈا ہی سے ہو رہا ہے۔ ابھی اللہ کے کیا راز ہیں، کیا کنیکشن ہے زمین اور آسمان کا اس جگہ کا۔ پانی ابلتا ہوا دیکھا، ہاں ہم نے دکھایا، مدنی چینل پر دکھایا بھی، اگر مجھے یاد نہیں تھا ورنہ اس کلپ کو ہم آپ کے لیے نکلوا لیتے انشاءاللہ۔ پھر مجھے بتا رہے ہیں کچھ ہے بھی، کیا ہے بھائی دوبارہ بتائیے گا ذرا مجھے۔ جی ہے، یہ کلپ ہمارا موجود ہے، انشاءاللہ پھر کبھی دکھائیں گے۔ اچھا، پھر جیسے موسم کی بات ہوئی، اچھا دن بڑے اور چھوٹے، اس وقت یورپ کے اندر سلمان بھائی رات 10 بجے میں نے ایسا بھی منظر دیکھا، 11 بجے دیکھا کہ سورج ایسا نظر آ رہا جیسے عصر کا وقت ہے۔ ایک بار میں ناروے گیا، ناروے کے اندر رات 1:30 بج رہے تھے اور سورج نظر آ رہا تھا۔ رات کو 1:30 بجے سورج کی جو ہمارے مغرب کے بعد میں جو اجالا ہوتا ہے نا، اچھا اس وقت شفق جیسے وہ نظر آ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح ابھی یو کے میں ہو سکتا ہے بی نائٹس ہوں گی، آپ اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں جو نماز اوقات صلات ہے، اگر آپ لندن، برمنگم، بریڈ فورڈ ڈالیں اس وقت تو شاید آپ کو بی نائٹ لکھا ہوا آئے گا۔ بی نائٹ کا مطلب یہ کہ وہاں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، یعنی اس وقت دنیا میں 40-41 راتیں ایسی آتی ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اندھیرا ہی نہیں پایا جاتا جس میں عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ تو ہم نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بار تو ایسا ہوا اسد بھائی کہ ہم برمنگم میں تھے تو 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا، یعنی آج کا دن ایسا تھا اس دن کہ 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا۔ سلمان بھائی وضو کر کے تیار بیٹھے تھے کہ بس عشاء کا وقت شروع ہو اور ہم عشاء پڑھ لیں ورنہ ٹائم چلا جائے گا۔ میں سوچتا رہا اللہ نے ہمیں کتنے آسان ملک میں رکھا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باہر جانا، آپ جائیں تو صحیح۔ اچھا ناروے میں ایک بار میں گیا، اوسلو ہے، اور ناروے وہی ملک ہے جس میں تھوڑا اور اپر سائڈ چلے جائیں تو 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، اور میں نے اس کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا کہ ایک بار میں نے ناروے گرمیوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے ناروے سردیوں میں بھی دیکھا ہے۔ سردیوں میں وہ سارا 6 مہینے رات کیسے رہتی ہے کہ
کہ ناروے اوسلو کے اندر بھی آپ دن کے اندر بھی آپ کو ایسا لگے گا مغرب کا ہی وقت ہے، یعنی اندھیرا اندھیرا اندھیرا، لائٹیں جلانی پڑے گی آپ کو، کیونکہ وہ بالکل ملگجا ہی پورا دن، دھوپ کے لیے آپ ترس جائیں گے۔ اور جب گرمیاں ہوں گی تو آپ اندھیرے کے لیے ترس جائیں گے، یعنی وہاں گھڑی سے لوگ سوتے ہیں سلمان بھائی اور گھڑی سے اٹھتے ہیں، ہم اور آپ ہمیں دیکھیں ذرا غور کریں، میں نعمت جو بتانے جا رہا ہوں، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ کی نشانی، ہم نے اپنی زندگی نمازوں سے کنیکٹ کی ہوئی ہے۔ آپ فجر کے بعد ناشتہ کریں گے مثال کے طور پہ، روٹین والا اگر شخص ہو، اس کے بعد کام پہ چلا جائے گا، ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھائے گا، عصر کے بعد کام کاج نپٹائے گا، مغرب کے بعد وہ رات کا کھانا کھائے گا، عشاء کے کچھ دیر بعد سو جائے گا۔ یہ ایک لائف ہے، آپ کر کے دکھائیں ان ملکوں کے اندر، کیونکہ وہاں پر جناب کبھی فجر تو ہو رہی ہے رات 1 بجے، ابھی میں 1 بجے کی فجر پڑھ کے آیا ہوں یو کے میں، اچھا کبھی وہاں پر عصر ہو رہی ہے شام 7:30 بجے، اتنے بڑے دن اور اتنی، یعنی وہاں پر آپ اگر 6 بجے آپ نے اٹھنا ہے تو اندھیرے میں اٹھنا ہوگا، ہو سکتا ہے 9 بجے اجالا ہونا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جب 6 بجے اٹھے تو آپ کو پہلے فجر 1 بجے اٹھ کے فجر پڑھنی پڑے گی، پھر سونا پڑے گا۔ اتنی کنفیوز لائف ہے۔ اگر ایک نمازی شخص ہو نا اور جس کو نمازوں کی فکر ہو تو بعض اوقات تو اٹھ کے عشاء پڑھنی پڑتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ فجر پڑھ کے سونا پڑتا ہے، اور کبھی عشاء کا ٹائم بھی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے ایسے نظارے ہیں اگر دنیا میں جائیں۔ اور پھر مجھے تو سچی بات ہے جو پاکستان کی قدر ہوتی ہے، اچھا یو کے یورپ کے لوگ پاکستان آئے نا بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو یہ گرمی نہیں صحیح جاتی، مگر میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے ہمارے وطن میں چاروں موسم دیے ہیں، ہمیں گرمی بھی دی ہے، ہمارے یہاں سردی بھی کڑاکے کی پڑتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، خزاں اور بہار بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ کا فائدہ بتاؤں، ہم یورپ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ہماری جلد کے لوگ، ہمارے وطن کے لوگ، ہم -20 تک بھی جائیں تو سروائیو کر جائیں گے، ہم +50 میں بھی زندہ ہیں۔ وہ والے لوگ جو ساری زندگی ٹھنڈ میں رہے وہ یہاں آتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ لیکن پاکستان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا، 12 گھنٹے کے قریب 14 گھنٹے کے قریب دن اور اتنی ہی راتیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں بتاؤں کہ آؤ میں بتاتا ہوں، یہ صرف یہی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی نشانیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یو کے کی بات ہوئی تو یو کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ السلام ماہ قرآن، السلام ماہ غفران، السلام ماہ رمضان کریم، نعمت رحمان تو یزدان، رمضان کی آمد، شہری کی آمد، افطار کی آمد، تراویح کی آمد، رمضان کی آمد، شہری کی آمد، افطار کی آمد۔ انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ ساری تراویح ادا کریں گے، ہو سکا تو انشاءاللہ اشراق 4 شوابین بھی پڑھیں گے، اور تمام نمازیں انشاءاللہ مسجد میں ادا کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی نیت کریں، جن کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں پہ ثواب عطا فرمائے۔ ماہ قرآن، السلام ماہ غفران، السلام ماہ رمضان کریم، نعمت رحمان تو یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان۔ واہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یو کے میں بھی عاشقان رسول الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا استقبال بھی کر رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آگے ایک اور بھی مرحلہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بڑا پیارا ایک مرحلہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ایک واقعہ حدیث سے۔ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, अब एक वाकया हदीस से आपको सुनाना है और उस वाक़े से कुछ सबक भी हासिल करना है, कुछ मदनी फूल भी हम अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएंगे। आज भी जो वाकया हमने आपको सुनाना है वो बुखारी शरीफ से है। जी हाँ, हदीस पाक की मुस्तनद तरीन किताब से ये वाकया सुनाना है और ये वाकया इतना खूबसूरत और ईमान अफरोज है, शायद आपने भी कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है, कई बार बयान किया है, मगर दिल की बात कहूं, जब जब बयान किया है, जब जब सुना है, एक नया सुरूर महसूस हुआ है। और वजह पता है क्या है? बात महबूब की है, बात उसकी है जिससे हमें वालेहाना प्यार है। और जब महबूब का तस्करा, महबूब की शान, जिससे मोहब्बत हो, उसकी फजाइल बयान हो, तो चाहने वाले का दिल झूम ही जाता है। आप पहुंच गए होंगे। जी हाँ, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत, मेरे आका के एक शानदार मौजज़े का तस्करा है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साल कहत पड़ गया। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा का खुतबा दे रहे थे। एक देहाती आदमी खड़ा हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह हलकल मालू व जाअल अयालू फदउ लना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माल तबाह हो गए, अहलो एयाल भूखे हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमारे लिए दुआ फरमाएं। जरा गौर कीजिए, बारिश नहीं हो रही, कहत आया हुआ है, फिर भी सहाबी का अकीदा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जाया जाए, यहां से मसला हल हो जाएगा। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं ना, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, जरा सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी फरियाद सुनी, अपने दोनों हाथ उठा दिए, दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अच्छा, रावी जो हदीस की रिवायत कर रहे हैं कहते हैं आसमान पर बादल का छोटा टुकड़ा भी नहीं था, क्लीन स्काई था, बिल्कुल दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं था। कह रहे थे वो रावी, कहते हैं कसम है उसकी उस जात की, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी दुआ से अपने हाथ भी नीचे नहीं किए थे कि पहाड़ों की तरफ से बादल उठा और नबी पाक अभी मिंबर पर ही थे कि मैंने बारिश का पानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी से टपकते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए कि बारिश का नामो निशान नहीं, बादल नहीं, और नबी पाक ने भी दुआ खत्म नहीं की कि घंघोर घटाएं आती हैं, बारिश बरसती है और ऐसी बरसती है कि प्यारे आका की दाढ़ी मुबारक से भी बारिश के कतरे टपक रहे हैं। अब क्या हुआ, उस रोज पूरा दिन बारिश होती रही, दूसरे दिन भी होती रही, तीसरे दिन भी लगातार बारिश होती रही, और यहां तक कि अगला जुमा आ गया, अगले जुमा के दिन तक कंटिन्यू मुसलसल बारिश होती रही। फिर वही देहाती, जुमा का वही खुतबा, वही मंजर है, एक हफ्ता पहले कहत है और आज मदीने में जल थल है। वही देहाती या कोई और सहाबी अर्ज करते हैं, जुमा का खुतबा हो रहा है, खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बारिश की कसरत से मकानात गिर गए, माल मवेशी डूब गए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से हमारे हक में दुआ फरमाइए। जरा गौर कीजिए, बारिश बरसानी है तो भी आका के दर पर आते हैं, रुकवानी है तब भी नबी पाक के आस्ताने पर हाजिरी देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ की। जरा गौर से सुनिएगा मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ से बारिश का बरस जाना ये भी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का कमाल, बारिश का रुक जाना ये भी बड़ी बात है। मगर अब जो दुआ की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अथॉरिटी बताती है, ये नबी पाक का यूं समझिए कि किस तरह आसमानों पर तसर्रुफ है, अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, यानी इस दुआ का मतलब ये था, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा और हम पर ना बरसा, यानी मदीने पाक के अतराफ में बारिश बरसती रहे, मदीने मुनव्वरा शहर पर ना बरसे, ताकि आसपास के खेत और खलियान जो हैं, कुएं और नहरें, वो सैराब होती रहें, मगर शहर मदीना में जो रहने वाले हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। रावी कहते हैं कि अब प्यारे आका ने इस दुआ के बाद अपना हाथ उठाया, जिस तरफ मेरे आका उंगली उठाते गए, अपना मुबारक हाथ उठाते गए, इशारा फरमाते गए, बादल फटता गया और मदीना हौस की मानिंद हो गया, यानी मदीना मुनव्वरा के ऊपर आसमान क्लियर हो गया, लेकिन बराबर में आसपास जो वादियां थीं, वादी कनात के बारे में आता है, वहां एक माह तक बारिश होती रही, बारिश होती रही, वो वादियां बहती रही, जो भी मदीना मुनव्वरा के बाहर से आता
कसरत से बारिश होने की खबर देता कि बाहर बारिश हो रही है। मदीना मुनव्वरा में बारिश ना हुई, बल्कि मदीना मुनव्वरा अब यूं समझिए कि उसकी सिक्योरिटी के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ जो फरमा दी थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी बातें इस हदीस के तहत बयान की जा सकती हैं। याद रहे ये वही हदीस पाक है, ये वही खूबसूरत वाकया है जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत बड़े प्यारे अंदाज में इशारा करके अर्ज करते हैं कि ये उन्हीं हाथों का सदका नबी पाक से मांगते हैं। आइए हम भी सहरी का वक्त है, इस वक्त कबूलियत की घड़ियां हैं, हम अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं कि हमें भी उन हाथों का सदका नसीब हो जाए। क्या खूबसूरत इल्तिजा है। आला हज़रत लिखते हैं, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। आका हमें भी उन हाथों का सदका दे दें। आपने हाथ उठाए थे तो जलथल भर के रख दिया था, हमें भी कुछ उन बारिश नूर के कतरे नसीब हो जाएं। और मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का पता चलता है कि ये दुआ फरमाएं तो बादल का एक टुकड़ा ना हो, बादल भी आ जाएं, बारिश भी बरसना शुरू हो जाए और मुसलसल बरसती रहे। गोया ये कहा जा सकता है इश्क की जबान में कि बरसने का हुक्म दिया गया था, अभी रुकने का हुक्म न मिला था। और फिर अगले जुमे नबी पाक फिर जब हाथ उठाएं तो बारिश इस तरह रुके कि जहां जहां रोकना चाहें, जिस जिस जगह से बादल हटाना चाहें, जमीन पर खड़े होकर बादलों पर हुकूमत है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। क्यों ना हो, नबी पाक वही हमारे आका हैं कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, आका दुआ फरमाए तो सूरज वापस पलट आए। क्या शानदार नबी पाक अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी है। अल्लाह गनी, अल्लाह करीम प्यारे आका अलैहिस्सलाम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और इस वाक्य से एक और दर्श भी मिलता है, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, आप भी किसी मुसीबत में हैं, आप भी अपनी किसी मुसीबत की इल्तिजा करना चाहते हैं, दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरबार है कि जहां से मांगने वाला खाली नहीं लौटाया जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज भी सिद्के दिल से इल्तिजा की जाए तो वहां से जरूर करम होता है। अल्लाह करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत हम सबको नसीब फरमाए। शायर लिखता है ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। आज इस मुबारक घड़ियों में हम दुआ करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत हमें भी नसीब हो इंशाअल्लाह। कल एक बार फिर एक और हदीस पाक, एक और वाकया लेकर हाजिर होंगे और कुछ इससे भी मदनी फूल हासिल करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ाने मरहबा, रमज़ाने मरहबा, रमज़ाने मरहबा, रमज़ाने मरहबा, रमज़ाने मरहबा, रमज़ाने मरहबा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरीके से रोज़ाना एक हदीस पाक और उससे हासिल होने वाला दर्स और उससे हासिल होने वाला नतीजा, उसकी बरकतें बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे सिलसिले का आज मौजू है कायनात में रब तबारक व तआला की निशानियाँ। इस हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। इस्लामी भाई सहरी कर रहे हैं और कुछ ही देर में निगराने मरकज़ी मजलिस शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली भी हमारे साथ होंगे। इस वक्त मैं आपके सामने एक चीज़ ये भी रखना चाहूँगा, जैसे कि सिलसिले की इब्तिदा में हमारी ये बात हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में भी अपनी निशानियाँ रखी हैं और इंसान की अपनी ज़ात के अंदर भी अपनी दलाइल की, अपनी वहदानियत की, अपनी रबूबियत की, अपनी माबूदियत की निशानियाँ रखी हैं। तो कायनात जो है ये आलम अकबर कहलाता है और इंसान जो है ये आलम असगर कहलाता है। तो उलमा किराम ने इन दोनों में मुमासलत को, इन दोनों में मुमारसत को बयान किया है कि किस तरीके से इंसान आलम असगर है और ये आलम अकबर यानी कायनात जो है वो उसके मामलात क्या हैं। तो दोनों में कैसे मुमासलत फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के अंदर पानी की नहरें जारी फरमाई हैं, पानी की एक लाइनें गोया के बिछाई हुई हैं, जो जब हम कुआं खुदवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में वो ज़ाहिर होती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर भी नसों की सूरत में, रगों की सूरत में खून को दौड़ाया हुआ है। इसी तरीके से दुनिया का अक्सर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, कहीं समुंदर है, कहीं दरिया है, कहीं नहरें हैं और इंसान का जो जिस्म है, हमारे जिस्म में भी पानी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है और पानी की जो कैफियत हैं या पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
कायनात में हवा का एक सिस्टम रखा है, हवा चलती है, हवा आती है, हवा जाती है, और इंसान के अंदर में भी सांस के ज़रिए इस हवा का तरीक़ाकार एक जो वस्फ है वो रखा है। तो यूं आलम अकबर से आलम असगर को, इंसान को मुमासलत है। निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हाजी मोहम्मद इमरान तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ ले आए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। करार आ गया बेकरारी को मेरी। आपसे भी नहीं आएगा तो किससे आएगा? अच्छा, क्या शान है आपकी, माशाअल्लाह। अमील सुन्नत की सहरी, सुभान अल्लाह। यहां भी कुछ आशिकान रसूल सहरी कर रहे हैं, दोनों को दिखा दें। अमीर सुन्नत की सहरी भी मदनी चैनल पे दिखाइए। अल्लाह, पीर साहब की जियारत करें हमारे आशिकान रसूल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत के साथ आपके पोते उस्सैद रजा अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्टूडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का एहतिमाम हमारे इस्लाम भाई करते हैं। इनको भी दिखा देते, अगर कोई दिखाने ना हो तो हम ना दिखाएं। नहीं है ना कोई आना, ना कोई मसला नहीं है, दिखा दे नहीं, कोई अर्थ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मदीना मदीना है, दावत इस्लामी का मदनी माहौल है माशाअल्लाह। कोई ना दिखाने ऐसी चीज नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टर साहब देख लीजिएगा माशाअल्लाह। अमील सुन्नत की ज़ियारत, अमील सुन्नत की सहरी और इनकी खूबसूरत अंदाज इस्लामी भाई देखने को पसंद करते हैं। ये आशिकान रसूल माशाअल्लाह मौजूद हैं जो सहरी के लिए जमा हुए हैं। खुश नसीब वो इस्लामी भाई। अच्छा, हमारे स्टूडियो में मौजूद इस्लामी भाई से अर्ज है कि आप भी हमारी सहरी, आपकी भी सहरी लाइव जारी थी। जी हाँ, मैं बता दूं एहतियात। जी जी, मरहबा। ठीक है ठीक है। वो इस्लामी भाई जो माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सहरी और इफ्तारी की तरकीबें बनाते हैं, वो मुखैर इस्लामी भाई, वो मदनी अतिया देने वाले इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी के साथ माली ताउन करते हैं। शायद ये मनाजिर देखकर इनको और खुशी होती होगी कि एक वो तबका जो इल्म दीन सीखने के लिए और इस्लाम व दीन की खिदमत के लिए और अपनी कब्र आखरत को बेहतर बनाने के लिए आते हैं माशाअल्लाह। इनमें ये जब खाना पेश किया जाता है सहरी, इफ्तारी या दीगर मौके पर, तो यकीनन इसका सवाब उनको भी पहुंचता होगा जो माशाअल्लाह इसमें ताउन करते हैं। आपने सहरी कर ली हुज़ूर? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करके आया हूँ। ये मेरा मतलब कई साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये रात का सिलसिला हमारा मुझे हाजिरी का कहा जाता है, तो मैं फिर वो अब टेंशन लेकर कैसे बैठेगा आदमी। ये बेचारे बैठे रहते तो इनको टेंशन होता होगा कि कब कोई आएगा और हम उठेंगे। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं मैं। आपका माइक लगा हुआ है? जी जी, मुझे माइक लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ऑनर करेंगे ऑडियो वाले तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने सलमान भाई को भी ऑडियो भी, इनकी आवाज भी ऑनर कीजिएगा। जी, हमने तरकीब शुरू में ही ऐसी बना ली थी कि हमें भी जो है वो खाने का वक्त मिल जाए। मैंने तो बहरहाल जो नियत मैंने की थी अभी मैं उसकी तरफ आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना हो रहा है। दुआ फरमाएं आप, हल्की फुल्की सहरी की नियत करा दी थी ना। अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे आशिकान रसूल घरों में सहरियां कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपकी भी सहरी में बरकत अता फरमाए और रोज़ा जैसा रखना चाहिए वैसा रखने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। आज हमारे सिलसिले का सहरी में बहार रमज़ान का मौजू था कायनात में रब अज़्ज़ वजल की निशानियाँ। ये मौजू था, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ मदनी खुलाफ की तरफ से मिल जाए। दरख्त के मुतालिक जो था जी, कुरान करीम यहाँ मौजूद, कुरान करीम यहाँ अगर जलवा फरमा, एक मैं ले लेता हूँ। मदीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में रब तबारक व तआला की कायनात में रब तबारक व तआला की निशानियां, अल्लाह ताला की जो कुदरत है इसके हवाले से जो वजूद बारी ताला के मज़ाहिर। जी, वजूद बारी ताला के मज़ाहिर। अच्छा, मैं सूरह यासीन, आपके कहने से मुझे सूरह यासीन की एक आयत करीमा याद आ गई। सूरह यासीन ये 22वें पारे से शुरू होकर 23वें पारे पर ख़त्म होती है। इसकी आखिर में, सूरह यासीन के आखिर में एक आयत मुबारका है। मैं
وہ دیکھ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توب الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ آ مل گئی ماشاءاللہ. سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 80. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا ایکو کھول دیا نا. اچھا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تو تم اس سے سلگاتے ہو. اچھا اب یہ جو آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے عرب کے 2 درخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عرب کے 2 درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. صحیح. ایک کا نام مرخ ہے، دوسرے کا عفار عین پر زبر ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سب شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے. اللہ. باوجود یہ کہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے. اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے. جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ اور معاندانہ انکار کرنا ہے. تو یہ آپ کے کہنے سے مجھے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آگے سورہ یاسین شریف کی. اب کب دیکھیے کہ یہ عرب شریف میں اب یہ باکثرت انہوں نے ہمارے صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی، اگر مدنی چینل پر کوئی ایسے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں جو ان درختوں کے متعلق صحیح معلومات رکھتے ہیں، تو جیسے یہ کہا گیا کہ یہ عرب شریف میں کثرت سے یہ پائے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان میں وہ شاخیں ہیں کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہے اور جب ان کو رگڑا جائے تو آگ لگ جاتی ہے. اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. نہ آگ پانی کو کوئی، نہ پانی آگ کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو زمین پہ چپے چپے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ عقل والا وہ ہے جو مسلمان ہے. سبحان اللہ. عقل والا جس کی سمجھ میں اس قدر کائنات کے اس قدر عجائب ہیں، اس قدر مناظر ہیں، اور مطلب یہ کہ وہ شاید عبدالحبیب سمندر کی بات کر رہے تھے جی، وہ راشد بھائی نے کی تھی، پھر عبدالحبیب بھائی نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. وہ مجمع البحرین اس کی بات کر رہے تھے، وہ اس وقت میں سحری کر رہا تھا جی. تو اب اتنے عجائبات ہیں، پہاڑ کے عجائبات دیکھ لیجئے تو مطلب کوئی کیا. اب اتنے عجائبات دیکھ کر بھی محروز بھائی جس کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہ آئے، اور اس رب العزت کی جو مطلب کہ وہ ربوبیت ہے وہ اس پر ایمان نہ لائے. اب اتنے چیزیں دیکھنے کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے؟ عقل مند مسلمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. عقل کو تو خود بھی جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے آیات کے ضمن میں کہ عقل خود بھی ہدایت دینے والی ہے. عقل بھی ہدایت دینے والی ہے. اسی لیے ان مناظر میں اور کائنات میں غور و فکر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. تو عقل ہی ٹھوکر کھا رہی ہے تو اب اس کو کون ہدایت دے گا؟ کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کی. ابھی اگر اس بات پہ کچھ کمنٹس. عقل بھی تو ٹھوکر کھاتی ہے نا. اب جیسے ہے مظاہر تو نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت کے وجود کی. مسئلہ یہ ہے کہ جس سے اللہ ہدایت دینا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ابو جہل اور کئی کفار مکہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنہیں دیکھ کر دیگر ایمان لے آئے. صحیح. مگر یہ ایمان نہ لائے کیونکہ ان کے مقدر میں ایمان لانا ہی نہیں تھا. تب جس کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں تو اس کو ہدایت مل کیسے سکتی ہے؟
چلو آج سحری کا آخری وقت 4:14 ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے. اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے سحری کے مناظر بھی دکھاتے رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات تو بتائیں، آپ کو دیکھا ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ ایک بڑا آپ کا ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے اور کافی موافقت ہوتی ہے. سحری میں موافقت کیوں نہیں؟ میں یہاں یاد یہ موافقت ہے. ہاں، ان کو یہ پسند ہے کہ میں جیسے یہاں ہوں، ان کو یہ پسند ہے کہ میں مدنی مذاکرے سے پہلے یہاں ہوں. مدینہ اور عصر کی نماز کے بعد جب مدنی مذاکرہ شروع ہوا، میں پیچھے نکلنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا. اللہ مرید کے لیے یہ ضروری ہے، پیر اسے جس وقت جہاں دیکھنا چاہتا ہے مرید وہاں موجود ہو. اللہ اکبر. پیر اسے جس وقت جہاں دیکھنا نہیں چاہتا مرید وہاں موجود نہ ہو. اللہ 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 سبحان اللہ. تو یہ موافقت نہیں ہے، یقیناً موافقت ہے. ماشاءاللہ مدنی پھول بڑے اچھے بیان فرمائے ہیں آپ نے. 4:12 کا جو ہے غالباً اعلان ہوا. 14 منٹ کا. صحیح. تو ایک مدنی کسوٹی ہلکی پھلکی سی کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، اور عبدالحبیب بھائی آج آپ کے ساتھ مدنی کسوٹی کریں گے انشاءاللہ. رکن مرکزی مجلس شورا اپنے نگران سے مدنی کسوٹی کریں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ ہی بتائیں گے کتنے سوال ہوں گے، آپ ہی بتائیں گے کتنے جواب ہوں گے، آپ ہی سارا نظام بتائیں گے. نگران شورا ہیں اور آپ ہیں. مرحبا. میں اشارت کر رہا ہوں آپ دونوں بزرگوں کی. چلو انشاءاللہ 11 سوالات میں آپ نے جواب دینا انشاءاللہ. اور آسان ہے نا؟ ابھی تو سوچ رہا ہوں، سوچا نہیں، اچانک دے دی انہوں نے. کسوٹی تو پہلے میرے اوپر آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے نا، چلیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں شروع کر دو. جی. اچھا، انسان، لا، اللہ، مقام، نعم، حرمین طیبین میں، نعم، مدینہ شریف میں، لا، مکہ مکرمہ میں، نعم. ٹھیک ہے. مکہ میں اور مکہ مکرمہ میں کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ 5 یا 5 ہو گئے. اور کیا 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اتنی مطلب جب ہے تو پھر سوالات پوچھنا کے حساب چلیں. اچھا، حرم مسجد الحرام میں ہے، لا، اللہ. اچھا چل، اب پورے مکے میں یہ لے جائیں گے. مقام ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی پہاڑ، نعم. کوئی غار، لا. 8-9 ہو گئے بھائی، کہ گنتے تو ہو نہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ کس لیے بیچ میں بیٹھے ہو آپ؟ 8-9 ہو گئے حضرت. چلے جی 9 کر لیں. 2 چلے. مکہ مکرمہ میں اور پہاڑ ہے جی. غار بھی نہیں ہے، غار پہ لا ہو گئے. اچھا، مسجد الحرام میں نہیں ہے، آپ نے کہا مسجد الحرام نہیں ہے. صفا مروہ سے فارغ ہو گیا، لیکن صفا مروہ ویسے بھی مسجد الحرام میں نہیں ہے. اس کو حجر اسود سے نسبت ہے اس پہاڑ کو؟ لا. 10 سوال ہو گئے. 10 ہو گئے. آخری سوال ہے. اتنی اسپیڈ سے سب بندہ خرچ کرتے نا، جلدی خرچ ہو جاتے ہیں. بڑا ادر سوال ہے. پہنچ بھی تو گئے نا، پہاڑ کو نکالنا ہے نا. جہاں پہنچ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے نا. اور پہاڑ اب نہیں نام آئے گا تو ٹھیک ہے. اتنے پہاڑ ہیں، یہ بتا دیں گے کون سا پہاڑ ہوگا. پہاڑ تو نکل ہے نا یار، آدھا تو نمبر ہے تو نہیں. اتنی اسپیڈ سے منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے. آدھے نمبر تو ملے گا. بھائی یہ دیکھو کسوٹی میں میرا چائے نہ رہ جائے، بتانا ٹائم باقی ہے نا. جی ٹائم ہے، جی ٹائم ہے. بالکل آپ چائے پی لیں گے. صلی اللہ تعالی. اب مجھے آخری سوال ہے میرا. آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد جواب یہ. اللہ 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 اللہ. مسجد مکہ مکرمہ میں ہے اور پہاڑ ہے، بس غار بھی نہیں ہے. آپ نے پہاڑ مجھے غالباً دکھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا اس کا. وہ والا تو نہیں. پہاڑ تو بہت سارے ہیں. ہم نے تو بہت ساری نئی نئی زیارتیں بھی کی ہیں نا. تو وہ ہاں تو نگران شورا تو اب ماشاءاللہ اللہ بار بار ان کو مرشد کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. جی گھڑی سے بھی براول برا کیا ہوا. روزہ رکھنے والوں، آج سحری کا آخری وقت کیا ہو؟ آپ کی چائے پینے کا انتظار کریں.
साहरी का आखिरी वक्त 4:14 पर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अभी तो तकरीबन 6-7 देखें ऐलान वाले ने भी कितना टाइम सोचने का दे दिया, आप ये देखें, तरकीब देखें। हाँ लेकिन मसला ये है कि पहाड़ है और नहीं, आप मैसेज ना देखें भाई। नहीं आपके चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में। बेफिक्र नहीं, वैसे हमारी मदनी कसौटी में निगरानी शुरा को मोबाइल यूज की इजाजत होती है। हम जो लब्बैक में करते थे भाई, अभी आपने कहा आपकी चलेगी, आप जैसा उसूल चलेगी, बनाएंगे बिल्कुल तो फिर बिल्कुल चलेगी। आप हाँ। बिल्कुल यूज ना करें जनाब, अब्दुल हबीब भाई ने मना किया आपको। थोड़ी देर की जिम्मेदारी मिली जी। मक्का मुकर्रमा में जबल अबी कुबैस भी नहीं है, गारे हिरा भी नहीं है, मना कर चुके हैं। जबल अबी कुबैस का मना किया आपने? मैंने किसी पहाड़ का मना नहीं किया। नहीं, मैंने पूछा कि उसको हजर अस्वद से निस्बत है तो इन्होंने मना कर दिया। अच्छा। जबल अबी कुबैस को हजर अस्वद से निस्बत है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। हजर अस्वद वो मदनी कसौटी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। नाजिल ही जबल अबी कुबैस को पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आखिरी सवाल है हुजूर, और फिर उसके बाद जवाब। अल्लाह अकबर। मक्का पाक में कौन से पहाड़ के बारे में देखें यार, पूछा अब्दुल हबीब भाई। अब गार वाला भी नहीं है कि अपने मतलब के 2 गार वाले 2 ही हैं जो मुझे ज़हन में है। असल में जो ना यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट है। इन्होंने सवाल किया था गार है, मैंने गार नहीं है। पहाड़ है, मैंने कहा पहाड़ है। गार नहीं है, पहाड़ है। चले, अब इन्होंने थोड़ा सा एक सवाल, ये भी ट्विस्ट हो सकता है कि इस बहाने चलो एक सवाल जो था वो भी निकल जाए इसका, ये भी ट्विस्ट हो सकता है। कोई बात नहीं, कहते हैं कि कभी कभी बातों को बनना भी चाहिए बन जाते हैं, कोई हरकत नहीं है। उस पहाड़ को कोई मशहूर गार से निस्बत है? नाम। ओहो, मशहूर तो 2 ही रह गए हैं जी। अब आखिरी जवाब भी देना है आपने। जबल नूर। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ, अब जरा गौर करें कि जिस पहाड़ पर मेरे आका तशरीफ आवरी होती है वो पहाड़ जबल नूर कहलाता है। सारी दुनिया उसे जबल नूर कहती है। तो नबी पाक के नूर होने का क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आखिरी सवाल में पहुंच ही गए आखिर। मदीना मदीना। असल में आप थोड़ा टाइम पहले बता दिया करो, फिर मैं बड़ा मुश्किल से सवाल सोच के आता। अपने तौर पर यही होता है आदमी, अपने तौर पर आदमी मुश्किल होता है। कोई तो सेफ, क्या कहते हैं वो, सेफ एग्जिट तो चाहिए ना, सेफ फेस सेविंग चाहिए। देखने वालों, आज साहरी का आखिरी वक्त 4:14 अमीर सुन्नत की ज़ियारत करवाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पूरी स्क्रीन पर दिखाएं अमीर सुन्नत को। वजअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वअत'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअम अलैना वफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रोज़ा रखने वालों, आज साहरी का आखिरी वक्त 4:14 पर है। वक्त ख़त्म हो रहा है, फ़ौरन खाना पीना बंद कर दीजिए। अजान का हरगिज़ इंतज़ार न फरमाइए। अजान साहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद नमाज फ़ज्र के लिए दी जाती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نسا آئے دیدار عطا کرنا جب نزح کا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو کرنا جب نسعہ کا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب سبز گنبد والے حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 4:40 پر ادا کی جائے گی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 4:40 پر ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا